الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم یہاں آپ کا جو ایک ویکلی تربیت سیشن کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے اس میں شریک ہیں، اور میں آپ کی یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج دوسری مرتبہ آپ کے اس کیمپس میں آنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مینجمنٹ اور اساتذہ کی جو محنتیں ہیں ان کو بھی قبول فرمائے، اور طلباء و طالبات جو اپنا وقت اس حوالے سے لگاتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی فری ول کے ساتھ لگاتے ہوں گے، اور دو کہ کوئی ایگزامس کا پارٹ بنانا وہ اپنی جگہ ایک تقاضا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ کام ہے کہ جو جبر سے نہیں بلکہ دل سے زیادہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے قرآن، صاحب قرآن اور ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنیادی بات قرآن حکیم کی کچھ اہمیت اور قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق، اس پر آپ سے کلام کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے، تھوڑا سا انالیسس کریں گے، کیسا ہونا چاہیے اس کی فکر کریں گے، اور اس کے لیے کوئی عزم لے کر یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھیں گے۔ اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ مختصر QA سیشن کا بھی اہتمام ہوگا، اور بہتر ہے کہ اگر آپ کے سوالات پہلے سے ہی آپ تحریر کر کے سوال ہو، خط نہ ہو، یعنی بہت زیادہ طویل نہ ہو کہ اس کے پڑھنے میں 4-5 منٹ لگ جائیں، تو اگر آپ کے سوالات تحریراً آ جائیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ براہ راست میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ ایک آیت تم سب کو یاد ہے، سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ جو آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں، سورۃ النحل میں، سورہ ابراہیم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کبھی غور ہم نے یقیناً کیا ہوگا کہ ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر یہ ہدایت ہے تو آپ کے میرے پاس اگر دولت ہے وہ بھی نعمت ہے، کوئی ایکسپرٹیز ہے وہ بھی نعمت ہے، کوئی کوالیفیکیشن ہے وہ بھی نعمت ہے، صحت ہے وہ بھی نعمت ہے۔ آج اکثر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی کی اولاد ہے، ہم لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد بھی نعمت ہے، سب کچھ نعمت ہے اگر نعمت ہدایت ہمارے پاس۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے تو قارون کے پاس خزانے ہیں، لیکن قرآن کریم بتاتا اس کو دھسا دیا گیا سزا کے طور پر، عبرت بنایا گیا۔ اور فرعون کے پاس اقتدار بھی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، وہ غرق کر دیا گیا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ سورہ یونس میں قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے۔ ابو لہب کے پاس خوبصورتی بھی تھی، سردار بھی تھا، مال و دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا، ہدایت نہیں تھی۔ سورۃ اللہب آپ اور ہم روزانہ نمازوں میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس پر لعنت کی جا رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ پہلے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے ہی نبی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا تو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت ہدایت کا ڈے 1 سے اہتمام کیا۔ سورۃ الرحمن کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ہم سب کو یاد ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ وہ رحمان جو ہے اس نے قرآن حکیم سکھایا اور انسان کو بنایا اور قوت بیان اس کو عطا فرمائی۔ ترتیب میں انسان پہلے زمین پر آیا ہے، قرآن حکیم بعد میں آیا۔ ساری الہامی کتابوں میں آخری کتاب قرآن حکیم ہے، لیکن یہ ہدایت اتنی اہم ہے کہ اس ترتیب میں قرآن کے سکھائے جانے کا ذکر پہلے ہے اور انسان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ یہ وہ اہمیت ہے جو ہمارے سامنے اگر واضح ہو
تو پھر نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کی جو تلاوت ہر رکعت میں رکھی گئی اور اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں، اگر یہ ہدایت کی ضرورت اور اہمیت ہم پر واضح ہو تو یہ دعا بھی دل سے ہوگی۔ ایک چھوٹی سی یاد دہانی، ہم لوگ نمازوں میں یا نمازوں کے باہر دعائیں عام طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خواتین یا ہماری بیٹیاں تو گھروں پہ ہی نماز ادا کرتی ہیں، لیکن حضرات کو، لڑکوں کو بھی، حضرات کو بھی جمعے کی نماز میں اور دیگر نمازوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، الا ہے کہ کہیں کسی مسجد میں خواتین کا باپردہ اہتمام ہو تو وہ بھی جاتی، خاص طور پر جمعے میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب یا مولوی صاحب دعا کرواتے ہیں عربی میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آہستہ سے آواز آتی آمین، ربنا لا تزغ قلوبنا آمین، ربنا آتنا فی الدنیا آمین۔ اور جیسے ہی وہ اردو یا پنجابی میں دعا شروع کرتے ہیں پھر پوری مسجد گونجنا شروع ہو جاتی ہے آمین آمین۔ کیوں؟ اب سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ تو غور کیجئے کہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ تو بہت آسان ہے معاملہ، اگر آپ بس یہاں سے جاتے ہوئے تجزیہ کیجئے گا یا ویسے ابھی دل میں ذہن میں تھوڑا تجزیہ کیجئے تو سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں کسی نہ کسی انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیات ذرا ذہن میں دہرائیے، الحمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم الدین، یہ سارے الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا غور کریں گے تو ہماری نماز میں کنسنٹریشن بڑھ جائے گی۔ اور اب جب دعا کا موقع آئے گا، اور یہ نقطہ کہ ہدایت میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جب یہ احساس ہوگا تو یہ دعا بھی دل سے نکلے گی۔ اور اپنی تنہائی کی نمازوں میں اگر اس کو ہم بار بار دہرا بھی لیں 8 دفعہ 10 دفعہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہدایت کا سامان فرماتا رہے اور رہنمائی عطا فرماتا رہے۔ 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رات بھی ایک جگہ گفتگو تھی ہمارے قرآن اکیڈمی میں، لیکن یہاں اکثر لوگ ہوئے جو وہاں پر نہیں تھے تو میں دہرائی دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے پاس قرآن اکیڈمی کراچی میں بھی ہے، وہاں پر ایک صاحب تھوڑا سا ٹریول کر کے ٹائم لے کر آئے، 20-25 کلومیٹر سے دور سے آئے، اور انہوں نے کارڈ ہمارے سامنے لا کر رکھا، کہا جی میں 6 مہینے سعودیہ میں نے جاب کی ہے، تو میرے جو ایک امپلائر ایک شیخ تھا اس نے کارڈ بھیجا، لیکن عربی میں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ میں تو 6 مہینے جاب کر کے بعد آ گیا تھا، لیکن میرے امپلائر نے یہ کارڈ مجھے بھیجا ہے۔ تو کارڈ پر لکھا ہوا تھا کل عام وانتم بخیر، سیزنز گریٹنگز کے کارڈ ہوتے ہیں، نئے موسم کا آغاز، نئے سال کا آغاز، تو یہ عربی میں عبارت معروف ہے، تو ہم نے ان کو ترجمہ کر دی، 10-12 سال پرانی بات ہے کہ بھئی یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو صاحب بڑے خوش ہوئے کہ کیا یہ بات ہے، میرے امپلائر نے مجھے کارڈ بھیجا اور عربی میں تھا، مجھے آتا نہیں تھا، میں آپ کے پاس 25 کلومیٹر سے یا 20 کلومیٹر سے آیا ہوں اور آپ نے مجھے ترجمہ کر دیا، تھینکس ٹو یو، اور وہ صاحب چلے گئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ وہ امپلائر جو ہے وہ خالق بھی نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، رازق بھی نہیں ہے، رب بھی نہیں ہے۔ ایک امپلائر تھا جس کے 6 مہینے اس نے جاب کی ہے اور اس نے ایک آرڈر دیا ہوگا تو ہزاروں کو گیا ہوگا، وہ کس کو جانتا ہوگا انڈیویجول، اور عرب ہو کر عجم کو آج کل جانے، معاف کیجیے گا مسائل ہیں۔ تو اس پر اتنا ہم خوش ہیں اور اتنے ہم فکر مند تھے کہ ہمیں عربی کی عبارت سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے آج آ کے اس کا ٹرانسلیشن کروا لیا۔ آپ سمجھ لیں اگلا جملہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میرے اور آپ کے پاس قرآن حکیم موجود ہے، ممکن ہے یہاں کچھ حفاظ بھی ہوں جن کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہو، مکمل قرآن حکیم، اور ہم میں سے اکثر کو کچھ صورتیں تو یاد ہی ہیں۔ ہم نے اسلامک اسٹڈیز میں بھی کہیں میٹرک کے سلیبس میں سورۃ الاحزاب ہوگی، سورۃ الانفال ہوگی، سورۃ الممتحنہ ہوگی، ہم نے مارکس کے لیے بھی ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کیا تھا، ان کی ایکسپلینیشن کو بھی یاد کیا تھا۔ لیکن غور کیجئے گا اس بندے کو اپنے ایک ایکس امپلائر کے بھیجے ہوئے کارڈ کے بارے میں فکر تھی کہ مجھے عربی نہیں آتی، میں اس کا ٹرانسلیشن کروا لوں۔ ہمیں رب کے طرف سے آئے ہوئے کلام کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں کس قدر فکر ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ آج کا پہلا فوڈ فار تھاٹ ہے کہ میں اور آپ اس پہ تھوڑا سا غور فکر کریں۔ اور ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے اور آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں اور ہیں اس ملک میں، ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، 1.5 کروڑ بچے اس ملک میں ابھی ایسے جو اسکول گوئنگ نہیں ہیں، اور یہ وہ نہیں کہ جو ہوم اسکولنگ ان کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتے، میرے اپنے بچے ہوم اسکولنگ میں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ بچے نہیں، یہ وہ بچے جن کے لیے پاسبل ہی نہیں، جو 1 سے 1.5 کروڑ کی تعداد ہے، they cannot go to the school, their parents cannot afford to send them to the schools۔ تو ان کے لیے شاید کوئی عذر ہوگا، کوئی ایکسکیوز ہوگا، میرے اور آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔
میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریفلیکشن کے لیے، تھوڑا غور و فکر کریں. میرا پہلا سوال، 6 سوالات ہیں، نوٹ کر لیجیے گا، کام آئیں گے آپ کو انشاءاللہ غور و فکر کے لیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے آخری مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کب کی تھی خود سے اپنے لیے؟ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کسی کا انتقال ہو تو جائے ذرا، پھر ہم فوراً قرآن حکیم کھولیں گے، کھلوائیں گے، ختم شریف بھی کروائیں گے، دعا کا بھی اہتمام کریں گے. قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد مرحومین کے لیے دعا کیجیے، اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ، اس میں ڈیبیٹ نہیں. لیکن قرآن از ناٹ دا بک فار دا ڈیڈ پیپل، اٹس اے لیونگ بک فار دا لیونگ پیپل، فار یو اینڈ می. قرآن فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا، تمہارا شرف بھی ہے، تمہارے مقام کا ذکر بھی ہے، اور تمہارے حالات کا بیان بھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس غور و فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایڈریس فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں، جس میں تمہارے لیے ذکر موجود ہے. پہلے 6 سوالات نوٹ کر لیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ خود سے اپنے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کب کی تھی اپنے ثواب کے لیے؟ یقیناً بہت سنے آج بھی کی ہوگی، الحمدللہ. بس سوال ہے. اگلا سوال یہ ہے، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ خود سے اپنے لیے کہ کل مجھے اللہ ثواب بھی عطا فرمائے، برکت بھی عطا فرمائے، قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل کب کی تھی؟ کیا پچھلے رمضان شریف میں، یا کبھی حج یا عمرے پر گئے ہوں تو اس موقع پر لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے قرآن کو اپنے لیے، اپنے ثواب کے لیے تلاوت کے طور پر کب مکمل کیا تھا؟ میرا تیسرا سوال ترجمے کے بارے میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ زندگی میں قرآن ترجمے کے ساتھ کب کھولا تھا؟ چاہے وہ پرنٹ فارم میں ہو، آڈیو میں ہو، ویژول میں ہے، کسی محفل میں ہے، قرآن حکیم کے بیان کی مجلس، جو بھی پاسبلٹی ہے، لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ کب کھولا تھا؟ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے زندگی میں آخری مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ مکمل کب کیا تھا بھی یا نہیں؟ ایک سوال. اور کب کیا تھا؟ میں دنیا کے ہر ٹیکسٹ کو سمجھ کر پڑھتا ہوں، اور جو ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے اس کے تم رٹے لگاتے ہیں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا ہوں، ہم نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے رٹے لگائے، انٹرنیشنلی اپرووڈ اسٹینڈرڈس آف اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ، ان کے نہ صرف رٹے لگائے، ان کی ایکسپلینیشنز کے رٹے لگائے، وغیرہ وغیرہ. ایگزامس پاس کرنا تھا نا کہ بھائی کمپنیز کے اکاؤنٹس ایسے چلنے چاہیے، فائنینشیل پوزیشن یہ ہونی چاہیے، ان کے فائنینس کے میٹرز کو ایسے دیکھنا چاہیے. تو رب تعالیٰ نے میرے اور آپ کی پوری انسانیت کے لیے اپنی رحمانیت کی توفیل جو قرآن حکیم عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہم کہاں کھڑے؟ تو لاسٹ ٹائم، چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم زندگی میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ مکمل کب کیا تھا؟ اگلا ہے 5واں سوال. ہم نے اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز دیے ہیں، ہم سے آیات کی تشریح بھی پوچھی جاتی تھی نا، قرآن کا ترجمہ کافی نہیں ہے. 5واں سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے زندگی میں آخری مرتبہ قرآن حکیم تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا، چاہے وہ پرنٹ فارم میں ہو، آڈیو میں ہو، ویژول میں ہو، کسی قرآنی مجلس میں ہو. اور 6واں سوال کیا ہوگا جی؟ آپ لوگ بتا دیں. تشریح کے ساتھ لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے قرآن حکیم مکمل کب کیا تھا؟ مجھے بتایا کہ ایک بڑی اچھی ترتیب آپ کی یونیورسٹی میں ہے کہ تربیت سیشن وینسڈے اور تھرسڈے کو ہو رہا ہوتا ہے، اور نیکسٹ ویک کلاس روم کے اندر ٹیچرز اس کے حوالے سے ڈیلیبریشنز لے رہے ہوتے ہیں اور الیبریشن ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ آج یہ 6 سوالات آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، اور نیکسٹ ویک اس پر کوئی ڈسکشن کلاس روم کے اندر اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگلا ویک ہمارے پچھلی زندگی سے بہتر ہوگا. اور نہ صرف کہ اگلا ویک، ڈونٹ ویٹ فار ٹمورو، جسٹ ڈو اٹ ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے. جب اس ہال سے جائیں تو کوئی ایک چھوٹی سورت تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیے، اور بغیر وضو تلاوت بھی کی جا سکتی ہے. باقی ہماری بیٹیاں بہنیں موجود ہیں، ان کو اپنے مسائل معلوم ہیں، جب وہ خاص مسائل پھر تو تلاوت کا معاملہ نہیں ہوگا. ادروائز باقی سب کے لیے بات ہو رہی ہے. ادھر سے جاتے بھی جسٹ اسٹارٹ رائٹ ناؤ، دل میں پڑھ لیں سورہ اخلاص، ابھی کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، 1-2 واقعات مجھے اور یاد آئے. یہ 6 سوال ہو گئے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کراچی میں ایسا ہوا کہ ایک ایسی فیملی جو ہندو گھرانے کے لوگ تھے اور ہندو مت کے ماننے والے تھے، وہ ایک مسلمان فیملی کے گھر گئے. جب گھر گئے تو ظاہر بات ہے کہیں
بزنس کے حوالے سے تعلقات ہوتے ہیں, کئی جاب کے حوالے سے تعلقات ہوتے ہیں. تو ایک ہندو فیملی ایک مسلم فیملی کے گھر گئی ہے, اور جب وہ ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھایا گیا تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے الحمدللہ کہ ہم سورہ یاسین کا ایک تغرا یا اس کا فریم لگاتے ہیں, سورۃ الرحمن کا لگاتے ہیں, بہت ہی اچھے آرٹ پیس وہاں پر ان کی دیواروں پر موجود تھے جیسے کہ ہوتے ہیں عام طور پر. تو ظاہری بات ہے وہ تو ہندو تھے, اتنا تو خیر ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. میں کراچی کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا رہا ہوں, اور ایک مرتبہ ایک سکھ لڑکے نے اسلامک اسٹڈیز میں جو کہ BBA کر رہا تھا سب سے زیادہ مارکس لیے تھے. حد یہ تھی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو روزانہ اسائنمنٹ ہوتا تھا, 5 منٹ ڈیلی کے اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹاپک پر بیان کرنا ہوتا تھا. اس کو میری لبرٹی تھی جو تم نے چاہے بیان کرو. وہ کہیں سے سرچ کر کے لے کر آیا کہ ویریلی ایکشنز آر بیسڈ آن انٹینشنز, اور اس پر اس نے بات بیان کر دی. حدیث یاد آئی انمل, اس کو نہیں پتا تھی. اس نے کہا انٹینشن اچھی ہونی چاہیے اور ہمارا ایکشن جو ہے وہ اس کے پیچھے پیور انٹینشن ہونی چاہیے. 5 منٹ بیان کر دیے, 5 نمبر اس کو میں نے دے بھی دیے. اس کے بعد کا بیٹا یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو معروف پہلی بنیادی کتاب ہے صحیح بخاری شریف, اس کی پہلی حدیث ہے. خیر اس سکھ اسٹوڈنٹ نے سب سے زیادہ مارکس لیے تھے. تو ایک دن اس کی غیر موجودگی میں نے باقیوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی, خدا کا خوف کرو. بہرحال تو وہ ہندو فیملی جو آئی ان کو پتا تو تھا کہ یہ قرآن ہوگا. پوچھا بھائی کیا ہے؟ اٹس آور بک, سیکرٹ بک, مقدس کتاب قرآن حکیم. واو کیا آرٹ پیس ہے. اچھا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ نہیں یار وہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں, اس سے کہ ہمارے لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. کراچی ایدی ہوم ایک بڑا سینٹر ہے, وہاں کچھ مرتبہ میڈیا کے پروگرامز کے حوالے سے جانا ہوا تو مجھے بچوں نے کہا, مجھے یعنی بچوں پر رشک آیا کہ وہ یتیم بچے تھے, اور ہمارے کچھ لوگوں پر نام کسی کا لینے ضرورت نہیں ہے, افسوس ہوا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جی توجہ فرمائیے گا. ان بچوں نے مجھے کہا سر ان انکل کو بھیجیں, نام میں نہیں لیتا, ہم ان کو پورا اما پارا پڑھنا سکھا دیں گے جن کو سورہ اخلاص پتہ ہے نا. نام کسی کا مت لیجیے گا. یہ کئی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں, اور ہمارے ایجوکیشن کے ایک منسٹر صاحب بیٹھ کے قرآن حکیم کے پاروں کی تعداد کتنی بتاتے ہیں ٹی وی پر؟ 40. اور اینکر فیمیل اینکر تھی. سر ہاں 40 سر جی 40, اور یہ پروگرام چل رہا ہے. تو ایدی ہوم میں شیلٹر ہاؤس میں جو بچے تھے ان بچوں نے کہا سر وہ ان کو بھیجیے گا انکل کو, ہم ان کو اما پارا پورا پڑھنا سکھا دیں گے. تو اگر جو میں مثال دے رہا ہوں یہ ایگزیجریشن نہیں ہے اس کے اندر. اگر ہمارے بعض منسٹرز کا یہ حال ہے تو عام آدمی سے آپ کیا توقع کریں گے؟ بہرحال تو کہا جی پڑھنا نہیں ہے. اچھا یہ تو یار عربک میں تمہیں پتہ ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کہو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اس کے بعد ان کا اچھا بتاؤ ڈنر میں کیا کھلا رہے ہو؟ چلو چھوڑو اس چیز کو, آپ بتائیے کیا امپریشن کیا ہوگا؟ قرآن سے بھی تغرے کے طور پر بس فریم کر دینے کے لیے, تاپوں میں سجا دینے کے لیے, آرٹ ورک کے لیے ہے. That's it. That was a message given to that Hindu family. اور آگے میں سورہ اخلاص کا ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں. تو بہرحال یہ اس وقت جو بات یہ کی جا رہی ہے طنز کے طور پر نہیں, ایک احساس زیاں کے طور پر. اللہ مجھ سے اور آپ سے کوشچن کرے گا. میں نے کل بھی رات ایگزامپل دی تھی, میں پیرے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک. ہماری کزن نے کہا بھائی آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ گریڈ 6 میں کہہ رہے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بعد میں بتائیں گے لیکن آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. اچھا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ انگریزی سیکھنی پڑے گی. انگریزی اماں کی گود سے سیکھ کر نہیں آیا, ماں کے بطن سے جب آئے تھے تو انگریزی سیکھ کر نہیں آئے تھے. تو کہا جی ایڈمیشن لیجیے پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں, PACC بڑا مشہور ہے کراچی میں. تو وہاں ایڈوانس لیول تک انگریزی پڑھی, تب جا کے کالج لیول پر آئے تو انگلش میڈیم ہوا, پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا الحمدللہ وہ بھی ایک تجربہ کام آتا ہے دین کی خدمت کے اعتبار سے بھی. لیکن کوشچن یہ تھا کہ کوالیفیکیشن کیا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یہ نہیں پتا مجھے, لیکن کرنا ہے بس کر رہے ہیں جی, کیونکہ بھائی نے کہا کزن نے کہا کرنا ہے. انگریزی سیکھنی پڑے گی کیونکہ آگے سارا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش میں ہے, سو یو ہیو ٹو لرن دا انگلش لینگویج. ٹھیک ہے بھائی زبردست کر لیں گے انشاءاللہ. تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور ہم سب کے ذہن میں آنی چاہیے, ہم لوگ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کیا اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے؟ اب آئیے جو آج ہم مس کر رہے ہیں قرآن حکیم سے, بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. میں 4-5 مقامات آپ کے سامنے پہلے عربی میں پڑھتا ہوں قرآن کا متن, اور صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ غور کیجئے بہت از اے ڈفرنس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران آیت 185 کل نفس ذائقۃ الموت. یہ 4 الفاظ آپ کو آتے ہیں, سنیے دو بات.
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میں بہت دھیمے پڑھ رہا ہوں، تراویح کی اسپیڈ میں نہیں پڑھ رہا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن حکیم ایک اور جگہ فرماتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ قرآن حکیم ایک اور جگہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریۃ بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اور قرآن حکیم ایک اور جگہ فرماتا ہے، جس کا آخری حصہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني۔ یہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اب میں اپنی یادداشت سے کوشش کرتا ہوں ترجمہ ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت 185، ہر ترجمہ سنیے گا، صرف تشریح کی ضرورت ابھی فی الحال نہیں ہے، بس فرق کیا پڑتا ہے اس کا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن حکیم کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بات نہیں ہے، یہ کسی بڑے امپریسو انداز میں گفتگو کرنے والے کسی اینکر پرسن کی تحقیق نہیں ہے، یہ کسی دانشور کا کلام نہیں، یہ کسی غالب پولیٹیشین کی باتیں نہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ اور کائنات کے بادشاہ رب کائنات کا کلام ہے۔ We must be serious about that۔ یہ ایک مقام کا ترجمہ۔ دوسرا مقام سورہ عبس وتولی کے آخر میں، وہ دن ہوگا جب انسان دور بھاگے، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو باقی ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی، وہ کیا؟ بس میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ زمر میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اصل میں خسارے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا ہوگا۔ اصل لاس کہاں کا ہے؟ آخرت کا۔ اور ایک پازیٹیو یا موٹیویشن کے لیے بڑا پیارا مقام ہے سورہ طور میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی، ناٹ جسٹ دا پروفیشن اور فیملی بزنس، جو ایمان پر رہے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ مراد اگر جنت یعنی نیک عمل پر فیملی ہے، ایمان پر فیملی ہے، اللہ اگر کسی نیچے والے درجے پر کوئی ہوگا اس کو اوپر لے جا کر اس کے فیملی ممبرس کے ساتھ ملا دے گا۔ آخری مقام تو سب کو ذہن میں آ گیا، ماں باپ کے حوالے سے۔ اور تمہارے رب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے کیا نہیں کہنا؟ ہاں، یہ اف عربی والا ہے، اردو یا پنجابی والا نہیں ہے۔ اردو میں اف ہمارا اس وقت نکلتا ہے جب آپ کا میرا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، یہ اردو کا اف ہے۔ عربی کا اف کا بہتر ایک قریب ترجمہ ہوگا یہ ہے اف کا کم از کم ترجمہ۔ یہ بھی نہ کرنا، تو اگر ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے جھکا کر رکھنا، اور یہ سارا کرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تشریح کے الفاظ ہیں۔ اب دعا کرنا، وہ دعا سب کو یاد ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں
کانوکیشن ہوا اور لوگ پاس آؤٹ ہو رہے تھے، تو وہ بڑی بڑی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کو بلاتے ہیں. ایک کلپ ہمارے دوست سے شیئر کروایا. ایک نے آ کر کہا کہ بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے اور آپ ہارورڈ سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، یہ وہ اپنے گھر جانا اور اپنے والدین کو جا کے چوم لینا. آج ان بیچاروں کو پریشانی ہو گئی اور ان بیچاروں کی دیکھا دیکھی کچھ ہمارے بھی سر کی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. اور آج بچے بولڈ ہو گئے ہیں، انگلش والے بولڈ، میں کہتا ہوں اردو والے بغیرت ہو گئے. اگر ماں سے سینہ تان کر بات ہو رہی ہے، ماں کو کوسنے دیے جا رہے ہو، سنایا جا رہا ہو اماں تمہیں کیا پتا، جدید دور کے تقاضے تو ہمیں پتہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ پورا میٹرک ہوگا، ویلیوز والا ہوگا، شاید بیٹا ماسٹرز کر چکا ہے، ابا تمہیں کیا پتا، تمہیں تو کچھ پڑھا ہی نہیں. پڑھا تو ہم نے ہے. Here comes the book of Allah سبحانہ و تعالیٰ. میں بڑی سخت بات آپ کے سامنے رکھ دوں، عقل یہاں تک لے جا رہی ہے اب لوگوں کو. یہ شہر کراچی میں ہم نے مثالیں سن لی ہیں، باہر کی بات نہیں. معاف کیجیے گا ذرا تلخ مثال ہے، تھوڑی نامناسب بھی محسوس ہو. بھائی کاہے کا ماں باپ کا حق ادا کریں، کاہے کا حق ادا کریں ماں باپ کا. مسئلہ ان کا تھا انہوں نے شادی کر لی، ہم پیدا ہو گئے، خامخواہ مصیبت پڑ گئی. ہم پر کیا ذمہ داری کہ ہم جو ہے ان کی خدمت کریں. دس از کراچی، دس از پاکستان، دس از مسلم سوسائٹی. آپ خالص عقل پر چلے جائیں. کیا کہہ رہے ہو؟ خالص عقل پر چلے جائیں، خالص عقل پر چلے جائیں. ارے بھائی ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے شادی کر لی، ہم مصیبت میں پیدا ہو گئے، ہم سے کیا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے سامنے جھکیں، ان کی خدمت کریں. عقل تو یہاں تک لے کے جا رہی. Here's come the wahi of Allah سبحانہ وتعالی. آج چیخ رہا ہے وہ سوسائٹیز چیخ رہی. جاپان میں 14 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے. جیپنیز کانسلیٹ کراچی یونیورسٹی کو کہتا ہے جیپنیز پڑھاؤ اپنے نوجوانوں کو، ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے جاپان میں، کیونکہ جوان ہاتھ نہیں ہے ہمارے پاس. فرانس میں آپ پڑھیں، ورلڈ وار 2 کے بعد مین پاور نہیں تھی ان کے پاس. فرانس کی گورنمنٹ کہتی ہے بس شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، اسٹیٹ تمہیں اکوموڈیٹ کرے گی بلکہ فیسیلیٹیٹ کرے گی. آج ہمیں کہا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. اور میرے اور آپ کے پیغمبر کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ الٹے جا رہے ہیں بالکل. حضور فرماتے کس امتی پر فخر محسوس کریں گے؟ سنا ہے نا، جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. فرانس والوں کو کیا ہوا؟ مین پاور کم پڑ گئی. ارے بھائی بچے پیدا کرو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، اسٹیٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. الٹا پڑ گیا تھا ان کو. آج بھی دنیا میں فرانس میں بوڑھے سب سے زیادہ. پیرس کے پرفیومز بڑے مشہور ہیں نا، ذرا پیچھے دیکھیں کیوں مشہور ہیں. مسلم شاور بڑا ایک زبردست اصطلاح سنا ہوگا نا، مسلم شاور. وہ پانی استعمال نہیں کرتے تو بدبو کو کیسے دبائیں گے؟ خوشبو سے دبائیں گے. دیٹس وائی پیرس کے پرفیومز مشہور ہوئے ہیں. جائیں پیچھے ذرا ہسٹری پڑھیں. تو فرانس میں بوڑھے آج دنیا میں سب سے زیادہ، نوجوان سب سے کم. کیوں؟ نکاح دنیا میں سب سے کم و بیش وہیں پر ہو رہے ہیں. یہاں وہی آتی ہے اصل میں. بہرحال موضوع طویل ہو جائے گا. یہ تو میں نے 5 مقامات تھوڑی آخری کی ذرا سی وضاحت کر دی. اگر وہ ہارورڈ کے اندر ایک CEO آ کے یہ کہہ رہا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے، مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، لیکن آپ کی میری ماں آپ کی میرے لیے جنت ہے، آپ کے میرے والد میرے اور آپ کے لیے جنت ہے. اگر آج وہ ناراض ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی، جس کا والد اس سے راضی اللہ بھی راضی ہوگا، اور والد ناراض تو اللہ بھی ناراض ہوگا. اور جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کو اونچ نیچ ہے. اب دیکھیں، اگر یہ آیات، اگر ہم مستقل قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوں یا تلاوت سن رہے ہوں، ہر کچھ عرصے بعد اس مقام سے گزریں گے. ویسے تو ماں باپ کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا تو مجھے ہٹ ہوگی. اللہ فرماتے اف بھی نہ کہنا، اور میں تو 6 دن پہلے چلا کر آیا ہوں، چیخ کر آیا ہوں. اس دن محسوس ہوگا دس قرآن از فار می. اس دن محسوس ہوگا دس قرآن از اے لیونگ بک. اس دن محسوس ہوگا یہ قرآن میرے لیے، یہ قرآن مجھ سے کلام کرتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تمہارے لیے رہنمائی. اور اگر اچھا کام کریں گے تو قرآن موٹیویشن بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، انسپریشن بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، اور آپ کو مجھے اجر و ثواب بھی بتاتا ہے. بہرحال یہ 5 آیات پیش کرنے کا، جزاک اللہ خیر، 5 آیات پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیوں مس کر رہے ہیں آج قرآن کو. اس سے وی ڈونٹ نو واٹ دا قرآن از سیئنگ.
اگر اس کا ترجمہ تھوڑی وضاحت سامنے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ تھوڑی سی انسپریشن میں آپ کو عرض کروں، ہم لیں ان لوگوں سے جن کو ہم ریورٹڈ مسلمز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر کنورٹڈ کہتے ہیں، صحیح لفظ کیا ہے؟ ریورٹ۔ کنورٹ کا مطلب بدل جان، وہ بدل نہیں گئے، وہ اصل کی طرف آ گئے، ریورژن ہے، کنورژن نہیں۔ بہت سارے میں دیکھا تھا ایک دو ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی اسمارٹ فون یوز کر رہے تھے، آئی ہوپ کہ شاید وہ قرآن کی آیت تلاش کر رہے ہوں گے، موسٹ پرابلی، ٹھیک ہے، یعنی میں حوالہ دے رہا تھا تو شاید وہ تلاش کرو، موسٹ ویلکم۔ ادروائز اسمارٹ فون کو ابھی تھوڑا فارغ رکھیں، ہم زیادہ اسمارٹ نہ بنیں، لیکن ادروائز جو ہے وہ یہ جملہ آپ کو فیل تو نہیں ہوا؟ ہاں تھوڑا سا ہوا ہوگا، مجھے پتا ہے، تھوڑا سا فیل کریں اس کو۔ ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم لوگ بہت اسمارٹ ہو گئے اسمارٹ فونز کے آنے کے بعد، بزرگ بیٹھے ہیں، فیکلٹی ممبرس بھی ہیں، کچھ بال تھوڑے میرے بھی سفید ہو گئے ہیں۔ جب ہم لینڈ لائن استعمال کرتے جس کو ہم پی ڈی سی عام طور پر کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں 50 نمبر یاد تھے۔ آپ لوگ اپنی والدہ سے والد سے پوچھئے گا کتنے نمبر جی؟ آج تک یاد ہے، فلاں دوست کا، فلاں انکل چچا کا، فلاں کا فلاں، آج تک یاد ہے۔ اور اسمارٹ فون کے آ جانے کے بعد بچے تو امی کا نمبر یاد نہیں ہے، ابو کا نمبر یاد نہیں ہے، am I right؟ اس سے اگلی مثال میں نے ایک دفعہ وہ وسیم بادامی کے پروگرام میں دے دی تھی، تو لوگوں نے میم بنا دی اس کے اوپر۔ اب پتہ ہے میم کسے کہتے ہیں؟ اچھا بس ٹھیک ہے، میں نے مثال اس لیے دی کہ آپ مجھے اتنا بھی وہ نہ سمجھیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کلموا الناس علی قدری وقولہم، لوگوں سے ان کی ذہن کی سطح کے مطابق بات کرو۔ تو ہم کتنے اسمارٹ ہو گئے کہ ہمیں 3 فگرز بھی ایڈ کرنے کے لیے کیلکولیٹر اسمارٹ فون سے نکالنا پڑتا ہے، اور ہمیں ایک نمبر اپنے گھر کا بھی شاید کچھ مرتبہ یاد نہیں ہوتا تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ معاف رکھے، جب اسنیچ ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں نا، نمبر تو زمانے کو یاد نہیں، اور بھائی صاحب آپ کا موبائل نمبر دیں گے، کس کا یاد ہے؟ شاید کسی کا یاد ہوگا، تو اس کسی کو کہتے ہیں یار امی کو فون کرو کہ میرا اسنیچ ہو گیا، ابو کو فون کرو میرا اسنیچ ہو گیا، ذرا وہ کسی طرح مجھے پک کر لیں، مجھے معلوم کر لیں۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ اسمارٹ ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ اسمارٹ فون آپ پازیٹیو استعمال کریں، اس کو مسلمان کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، آپ لوگ ان لوگوں کی سٹوریز پڑھیں خدا را 2-4 کی، جو بورن مسلمز نہیں ہیں میرے اور آپ کی طرح، جن کو مفت میں اسلام نہیں ملا ہے۔ They are the chosen people of Lord in the sense کہ انہوں نے اپنے اسلام کی کاسٹ پے کی ہے۔ لندن میں ایک صاحب مسلمان ہوئے، ریورٹڈ مسلم تھے، ان کے اعزاز میں ہم جیسے بورن مسلم سے ایک پروگرام رکھا، اور وہ سیکنڈ ہاف میں تھوڑا لیٹ ٹائم میں تھا، ہوتے ہوتے انہوں نے گھڑی دیکھی، کہا او اٹس ٹائم فار عصر پریئر، اٹس ٹائم فار عصر پریئر، لیٹس پرے۔ تو ہم جیسے وہ مسلمان پریشان ہو گئے، یار یہ تو نمازیں پڑھوائے گا، کون ہے یہ؟ ریورٹڈ مسلم۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے تھے کہ بغلے جھانکنے تھے کہ وہ نماز کا انتظام ہی نہیں کیا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ کراچی میں پاکستان کسٹمز والوں نے ہمیں بلایا ایک مرتبہ، اور ایک مشہور قاری صاحب ہیں، قاری سعد نعمانی، جو کافی مختلف لہجوں میں تلاوت کرتے ہیں، وہ 100+ قاریوں کی لہجوں میں تلاوت کرتے ہیں، بہت معروف ہیں۔ تو انہوں نے سیرت کا پروگرام رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور سب کچھ ہے، لیکن مغرب کی نماز کے لیے کوئی بریک انہوں نے نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لندن میں بھی یہی ہوا کہ جو بورن مسلمز تھے انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا نماز کے لیے، تو ان صاحب نے تقریر کی بند، اور انہوں نے کہا پلیز لسن، یو آر مسلمز بائی چانس اینڈ الحمدللہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، دس از دا ڈفرنس۔ اس لیے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جائیے تھوڑا انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، کچھ ریورٹڈ مسلمز کی سٹوریز پڑھیں۔ آپ کو ایک خاتون کا نام ملے گا، عائشہ ان کا نام ہے، بہت بڑی ادیبہ تھی یہ بھارت میں، RSS والوں نے بڑا پریشان بھی کیا، مگر اس اللہ کی بندی نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ طالبان کی قید میں کون خاتون رہی تھی؟ نہیں، عافیہ کی بات نہیں کر، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی عافیہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ یون ریڈلی کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس اللہ کی بندی سے بھی شاید انسپریشن ہماری بیٹیوں کو مل جائے گی۔ علامہ محمد اسد کی سٹوری پڑھ لیں ذرا، ان کی تفسیری کتاب بھی ہے روڈ ٹو مکہ کے نام سے، آپ کو انسپریشن مل جائے گی۔ مائی جرنی ٹوورڈ اسلام چیک کریں، بہت کچھ آپ کو مل جائے گا۔ مائی جرنی تھرو قرآن ٹوورڈز قرآن، مائی جرنی تھرو قرآن ٹوورڈز قرآن، 2-4 سٹوریز پڑھ لیں، ان پر رشک آئے گا، اور اپنے بارے میں فیل ہوگا کہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہے۔ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا، باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مجھے علم ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہاں تربیت سیشنز ہیں، یہ اسی لیے ہے جو مینجمنٹ نے کوشش کی کہ کچھ
اس طرف بھی ہماری توجہ کا معاملہ رہے. دیکھیے میں ایک اور بات بھی عرض کروں آپ کے سامنے. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے آپ کے یہاں بہت سارے ڈسپلنس میں لوگ پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ اسکول لائف میں تھے, کالج لائف میں تھے, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. گریڈ 5 کی کوئی کتاب آپ کے پاس اس وقت ہے جو آپ نے پڑھی تھی؟ جی گریڈ 10 کی نہیں ہے نا, کہاں گئی بتائیے. ایک واحد کتاب آپ اور میں 100 برس کے ہو جائیں تب بھی وہ میرے اور آپ کے لیے, تب بھی وہ پرانی نہیں ہوگی, تب بھی وہ کسی شیلف کی نظر نہیں ہو جائے گی کہ بس مجھے اب اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن حکیم, یہ وہ کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے. باقی ہر کتاب ہم پڑھتے ہیں ختم ہو جاتی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے, ورتھ لیس ہو جاتی ہے, میرے لیے یوز لیس ہو جاتی ہے, یا میرے کام کی نہیں ہوا کرتی, میں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں. لیکن یہ کتاب ایسی ہے, یہ سامنے رہتی چاہیے, سامنے رہے گی اور آپ کی میری قیامت تک کے لیے امامت کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ, صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم. عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے تو کئی مرتبہ غیر مسلم مصنفین کا ذکر آتا ہے, اور بہت مشہور اس دور میں جو نام لیا جاتا ہے مائیکل ایچ ہارٹ کا لیا جاتا ہے. اس کو یہ ٹریبیوٹ تمہیں دینا پڑے گا, اس نے انالیسس بڑا زبردست کیا, ایک ڈنڈی بھی ماری, میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, لیکن اس نے 100 پرسنالٹیز کو لیا ہسٹری میں سے اور ان کی اچیومنٹس کو دیکھا, اور وہ کہتا ہے کہ ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہا, ہی از دی اونلی پرسن ان دی ہسٹری who is supremely successful at the same time at the religious and secular level. دنیا میں کوئی مذہبی سطح پر بہت اونچا ہوتا ہے, مادی دنیاوی سطح پر بہت نیچے ہوتا ہے, اور کوئی فتوحات میں, دنیا بنانے میں اور کمانے میں بہت آگے ہوتا ہے, لیکن روحانیت کی سطح پر بالکل نیچے ہوتا ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسانی سطح ہو, سیکولر سطح یا مذہبی سطح, دونوں سطحوں پر کامیاب ترین ہے. لیمرٹائن ایک فرینچ ہسٹورین ہے, بڑے خوبصورت الفاظ اس کے, یہ بھی اس کو ٹریبیوٹ دینا پڑے گا. کہتا ہے کہ مقاصد کی عظمت, گریٹنس آف آبجیکٹیوز, اور وسائل کی کمی, اسکیرسٹی آف ریسورسز, اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا, امیزنگ اچیومنٹس اینڈ ریزلٹس, امپیکٹ. مقاصد کی عظمت, وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا. اگر یہ 3 معیارات ہوں, یہ 3 باتیں کرائیٹیریا کے طور پر رکھی جائیں کسی شخصیت کو پرکھنے کے لیے, تو بتاؤ کون ہے جو محمد کے قریب بھی نظر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ بھی اگین غیر مسلم ہے. گاندھی جی نے شبلی نعمانی کی پہلی دوسری سیرت النبی کی پڑھی جیل میں, اور وہ کہتا ہے میں قائل ہوں کی عظمت کا. اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں, ان میں 2-3 پہلو سامنے رہے. پہلی بات یہ کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کل ان کے لیے کچھ نہیں. دنیا میں ہے, کتابیں چھپ گئی, مسلمانوں نے بھی تعریف کر دی ان لوگوں کی. اگر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں تو کل ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. 1. 2, یہ ان کی مجبوری ہے, رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس ذات کو اللہ فرما دے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تو اور کسی کی سرٹیفیکیشن کی ٹریبیوٹ کی محمد مصطفیٰ کو ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی مجبوری ہے. عربی میں کہا جاتا الفضل ما شہدت به الاعداء, فضل تو یہ ہے, فضیلت تو اس بات کی ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے, تو نہ ماننے کے باوجود ان کو ماننا پڑا ہے. یہ ان کی مجبوری ہے. محمد مصطفیٰ کو ان کی کتابوں کی ٹریبیوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے, یہ غیر مسلم ہو کر اتنا مطالعہ کرتے ہیں سیرت النبی کا, اور یہ زبردست اور جاندار قسم کے انالیسس ایسے کرتے کہ ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. اور انتہائی ادب کے ساتھ ہمارے بعض دینی بھائی وہ آیات قرآنی احادیث کو تو ایک طرف, اور ممبر پر بیٹھ کر یہی کوٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں. اتنا بھی مرعوب نہ ہو, ان بیچاروں کی مجبوری آپ کی میری مجبوری تھوڑی, آپ اور میں اللہ کے کلام سے لے کر آئے, بات کافی ہو جائے گی. لیکن اس انالیسس میں جو آخری بات میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, یہ غیر مسلم ہو کر رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو نہ ماننے کے باوجود بھی اتنا مطالعہ کرتے ہیں سیرت النبی کا. آپ اور میں کون ہیں؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو میرا اور آپ کا معمول سیرت النبی کے مطالعے کے حوالے سے کیسا ہے؟ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر پاس کرنے کی بات نہیں کر رہا, آخرت کے پیپر کی بات کر رہا ہوں. اور آخرت کے پیپر کے لیے اللہ نے اسٹرانگلی مجھے اور آپ کو کہا ہے, اگر مجھ سے محبت بھی کرنا چاہتے ہو فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی سے فرمائیے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو. یہ تو کل کے پیپر کا مسئلہ ہے, یا کل جو ہماری حاضری ہونی ہے اس کا جو ایگزام آج ہم دے رہے ہیں اس کا انیویٹیبل پارٹ ہے.
تو صرف اسلامک اسٹڈیز کا کوئی پیپر پاس کرنے کے لیے نہیں، کل اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اس پورے امتحان کے لیے اللہ نے اس کو انیویٹیبل پارٹ آف دا سلیبس بنا کر مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ تو آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین۔ مطالعے میں اگر سیرت النبی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج مطالعہ بہت ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ٹیکسٹ تو سبھی پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور کیسے کیسے ٹیکسٹ فارورڈ کرتے ہیں، اور رات کو 2:36 پر بھی فارورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ہم جیسوں کے پاس کیا فارورڈ ہو کر آتا ہے؟ عجیب عجیب بات ہے۔ ایک جگہ ایک صاحب نے لکھ دیا بھائی رات کو 1:36 پر یہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قرآن حکیم کا حوالہ دے دیجیے۔ بھائی مولوی صاحب 1:36 فارغ بیٹھے میں آپ کے لیے۔ اب جن کو سمجھ ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ کی دعا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن رات کو 1:36 پر اس کا ریفرنس مانگا جا رہا ہے۔ قرآن کا حوالہ دے کہ قرآن حکیم میں کہا ہے، اب ہم اندازہ کر لیں۔ بہرحال تو آج ٹیکسٹ تو 4 سال کے بچے سے لے کر 100 سال تک کے بزرگ بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، فارورڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو ٹوٹ کے اور فلاں فلاں بچے سے آگے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، سیاست دانوں کے بارے میں نہیں آ رہا ہوتا ہمارے پاس، ان کی زندگیوں کے بارے میں نہیں آ رہا ہوتا، اور ایکٹریسز کے بارے میں نہیں آ رہا ہوتا، ایکٹرس کے بارے میں نہیں آ رہا ہوتا، اور تغل کے اوپر کیا کچھ نہیں آ گیا آپ کے ہمارے پاس۔ اور پھر جناب جن لوگوں کو مونیٹائزیشن کا شوق اور کمائی کا شوق ہے، یہ اٹھایا اس پہ ریکارڈنگ، یہ اٹھایا اس پہ ریکارڈنگ، فلاں کے بارے میں، بامسی کے بارے میں، اور ترگت کے بارے میں، اور تغل کے بارے میں، اور اس کے بارے میں پوری چل رہا ہے، اور ساری دنیا بیٹھ کے پڑھ رہی ہے اس کو۔ تو پڑھ تو ہم سبھی رہے ہیں، بٹ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے آئیڈیل آج کون ہے؟ یہاں ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی الحمدللہ، اور ہم نے خاندان نبوت سے نام رکھے عائشہ، حفصہ، فاطمہ اور زینب۔ پڑھاتا رہا ہوں کراچی کی یونیورسٹیز میں۔ میں کوشچن کرتا ہوں بیٹا مجھے بتا دو کہ میں اپنی بیٹیوں کے سامنے ایز اے رول ماڈل کس کو رکھوں؟ سر حضرت عائشہ کو۔ میں نے کہا اپنا بتاؤ، یہ کیوں بتا رہے، مجھے بھی داڑھی دیکھ کے کیوں بول رہے ہو؟ نہیں سر ہمارے لیے تو حضرت عائشہ رول ماڈل ہو سکتی ہے نا، حضرت حفصہ رول ماڈل ہو سکتی ہے نا۔ بات تو یہی ہے، ایمان کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن مارکیٹ میں ان کیا ہے آج؟ بیوٹی پارلر شاپ پہ تصویریں کس کی لگی ہوئی؟ کس کی لگی ہوئی؟ سب کو پتا ہے، مشرک اداکاراؤں کی، ایکٹریسز کی۔ اور اگر وہ مسلمان بھی ہے تو ہم ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے اللہ کی بندی تمہاری نسبت اما عائشہ سے بنتی ہے جا کر، محمد مصطفیٰ سے بنتی ہے جا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا کچھ تو خوف کرو۔ باربر شاپ پہ تصویریں کس کی لگی ہوئی؟ مشرک اداکاروں کی۔ یا ایسا کٹ بنا دو، ویسا کٹ بنا دو۔ میگزینز میں کیا چھپتا ہے؟ اس اداکار کو، اداکارہ کو کون سا کھانا پسند ہے، فوڈ کون سا پسند ہے، کتاب کون سی چل رہی ہے، بوتیک کون سا پسند ہے، اس کا ڈیزائنر کون ہے، سب پڑھ رہے ہیں۔ پورا لائف اسٹائل پڑھ رہے ہیں، لائف اسٹائل میں پوری کتابیں چھپ رہی ہیں، میگزین چھپ رہے ہیں، چینل چل رہے ہیں، سب کچھ۔ میرا کوشچن سمپل یہ ہے، واٹ اباؤٹ دا سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ وہ ہم والا پہلو ہے۔ اس میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے ہم کوئی اپنے لیے طے کریں۔ بہت ساری کتابوں کو ریفر کیا جا سکتا ہے، آپ پوچھیں گے تو بتا دیں گے، اور تربیت سیشنز میں اگر فیکلٹی ممبرز کی طرف آتا ہے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، کچھ ریکمنڈیشن بھی سامنے آنی چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے حوالے سے توجہ کرنے کا۔ وہ غیر مسلم ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، بھائی ہم تو نہیں مانتے، ہم اتنا پڑھ رہے ہیں، تم نے کتنا پڑھا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عرب اسرائیل وار ہوئی تھی اور 67 میں اسرائیل کو کامیابی مل گئی تھی عربوں کے مقابلے میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی جب پوچھا کہ فتح کیسے ملی، کہا ہم نے محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود وہاں سے سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھا ہے؟ کہا یہ سیکھا ہے کہ محمد رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو گھر میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، اور ذرا کہیں یہودی کے پاس قرض کے اگینسٹ ایز اے کولیٹرل، ایز اے سیکورٹی رکھی ہوئی تھی۔ کھانے کو نہیں تھا، چند دانے تھے جو کہ، لیکن تلواریں کتنی تھیں؟ 9 تھیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے پر اس پر کو غالب نہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام کے دشمن ہیں، ہم قرآن کی آیت بھی کوٹ کریں گے، سورہ مائدہ آیت نمبر 82، ایمان والوں کے سب سے بڑھ کر دشمن کون ہے؟ یہود ہیں، ہم یہ بھی کہہ دیں گے، لیکن ہم پڑھنے کو تیار ہیں، وہ وہاں سے لے رہے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا اس تعلق سے کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم۔ 2-3 باتیں مختصر اور آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور یہ میں صرف گیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا، ایک کردار،
گفتگو کا انداز، کردار کا معاملہ، رویوں کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، معاملات زندگی، اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ، سب کچھ اس میں شامل۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن وہ ہے جس سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی شریف میں مکمل ہو گئی۔ اس کی تشریح میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، امتی کون ہوگا؟ مومن کو جس سے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو امتی کون ہوگا؟ جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے۔ بہت بھاری بات عرض کر رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ آج ہمارے شب و روز کے معمولات کو دیکھ کر لوگوں کو محمد الرسول اللہ یاد آتے؟ ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارا لین دین، ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ، ان سب کو پورے سینیریو کو سامنے رکھیے۔ کیا آج ہمیں دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے؟ ہاں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اور اگر نہیں تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج اگر ہمارے معاملات اور رویوں کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک صاحب نے بڑے درد دل سے مضمون لکھا، تھوڑا سا حساس بھی ہے وہ پوائنٹ۔ اگر آج رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا کرتے؟ اگر آج رسول اللہ ہمارے علاقے میں، شہر میں کہیں گفتگو فرمانے کے لیے آتے تو ہم کیا کرتے اور کتنا اہتمام کرتے؟ اور اگر رسول اللہ عربی میں گفتگو پھر وہ قرآن کی بات آ جائے گی تو ہمیں تو عربی نہیں آتی، پھر ہم کیا کرتے؟ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا۔ ایک صاحب نے یہ مضمون لکھا، ایک آرٹیکل انٹرنیٹ پہ کسی خاتون نے غالب لکھا تھا چھوٹا سا، سپوز if Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam comes to your home and he knocks at your door, what would you do؟ اگر رسول اللہ آپ کے میرے گھر پر آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دستک دیں، ہم ان کو اندر بلانا پسند کریں گے؟ Why not؟ Why not؟ لیکن کیا واقعی معاشرے کی بات کرو، یہاں ہماری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ حجاب میں بھی ہیں، نقاب میں بھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ، بہت بڑا مجاہدہ۔ لیکن جنرلائز کریں، گھروں میں بلانا پسند کریں گے محمد مصطفیٰ؟ ڈریس کوڈ کیا چل رہا ہے؟ اسکرین پر کیا چل رہا ہے؟ بک شیلف میں کیا رکھا ہوا ہے؟ میگزینز کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ اسکرین اسمارٹ فونز کی کیسی چل رہی ہیں؟ ان باکس میں کیا بھرا ہے؟ آج اگر رسول اللہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی کسی تقریب کے باہر تشریف لیں، ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ جو کچھ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہوتا ہے۔ میری تو بڑی بیٹی 17 سال کی ہے، جب وہ 12 سال کی تھی ماشاءاللہ اس نے حجاب اور نقاب دونوں سب شروع کیا۔ ہم بل بورڈز تیزی سے گاڑی گزارتا ہوں، تیزی سے بل بورڈ، سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ 12 سال کی بیٹی کہتی پپا ان کو شرم نہیں آتی، یہ کیا مسئلہ ہے، ان مسلمان نہیں ہے؟ ہماری نگاہ نیچے جھک جاتی۔ ہاں ایک کمپنی کو ہم نے لکھا، ہمارے ایک ساتھی نے، نام میں نہیں لیتا، چلیں دے لیتے، آلبرٹس والے تھے ماشاءاللہ، چلیں انہوں نے ہماری بات مانی اور وہ خواتین وغیرہ کی پکچرز کو وہاں سے انہوں نے ہٹا دیا۔ ہم نے ان کو مبارکباد کا لیٹر دیا، الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے بات کہنے کرنے سے کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے۔ لیکن میری 12 سال کی بیٹی جس کا نام عائشہ مجھ سے کہہ رہی میری نگاہیں نیچے، میں اس کو کیا جواب؟ تو سپوز اگر آج رسول اللہ ہمارے گھروں پر آ جائیں، بڑے دل سے بڑا حساس کسی نے آرٹیکل لکھا تھا، تنہائی میں سوچئے گا، بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں، میں بھی بہت کمزور ہوں، لیکن میری یاد دہانی پہلے آباد میں آتی۔ ہم عائشہ کے بیٹے ہیں نا، اور یہ آپ لوگ بیٹیاں ہیں نا، تم رسول اللہ کے کیا ہوں گے؟ ہم رسول اللہ کے بیٹے ہو جائیں گے، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہو جائیں گے۔ ہم عائشہ ہماری ماں ہیں تو رسول اللہ ہمارے روحانی خودارا۔ اس نسبت کا خیال رکھیں، اس نسبت کا خیال رکھیں، اور یہ سب کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ نسبت ہماری وہاں جا رہی ہے۔ ہمارا درود حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، تو کیا ہمارے اعمال نہیں پیش ہوتے ہوں گے؟ اور کل حضور سے سامنا نہیں ہونا ہمارا؟ تو اپنے معاملات زندگی، وہ اللہ سے متعلق عبادات کے معاملات ہو، وہ ماں باپ کا معاملہ ہو، اساتذہ کا معاملہ ہو، گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہو، کردار اور رویوں کی بات ہو، کردار بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ نہیں آج ہمارے معاشرے۔ باقی آپ خود ہی قیاس کر لیں۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش۔
اور اسی میں اللہ کے نبی کی 23 برس کی محنت کا بھی تصور سامنے آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دی، حضور کی دعا ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ اسے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، لیکن اس کی تشریح میں ایک جملہ لانا پڑتا ورنہ یہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ ہمارے بسوں، رکشوں، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا، ماں ہے اتنی پیاری ہستی، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اگلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں، رسول اللہ کی دعا، اس کے بعد کا جملہ مجھے آج تک نہیں ملا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کی دعا، مجھے آج تک جملہ نہیں ملا۔ ہماری مائیں اللہ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، چلی گئی تو اللہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مگر ہماری ہزاروں مائیں حضور کی حرمت کے لیے قربان۔ تو کیا دعا ہوگی رسول اللہ کی؟ اب یہ حدیث سنیں، حضور فرماتے اللہ اس سے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، پراسپیرٹی دے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ آج کتنی باتیں آپ کے میرے پاس رسول اللہ کی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ہمیں کوئی ٹاپک تو مل جائے اسلامک اسٹڈیز میں۔ اسلامک اسٹڈیز میں کیا انگلش میں کوئی ٹیچر ٹاپک دے، چلو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے کر آؤ، ہم فٹافٹ لے آئیں گے نا۔ حضور کہنا آگے بڑھاؤ بھائی، حضور چلے گئے، حضور کا کام قیامت تک چلے گا، اور اس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی ہے۔ باقی کام آپ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بڑا سوچیں کام ہو جائے گا، آپ کی ڈگریز بھی مل جائیں گی، کوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی، آپ کے گھر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑا سوچیں، اللہ یہ نکال دے گا، یہ کام ایسے ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ یہ حضور کی دعا ہے، اللہ اسے خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک اس کو پہنچا دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی کتاب اور اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں ایکسپرٹیز دی ہے، ہمیں اللہ نے اور انداز سے وسائل دیے ہیں۔ یہ جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی ہارڈلی 10% لوگوں کی اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہے، ہارڈلی 10% میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 90% کو اویلیبل نہیں ہے۔ وی آر فرام دا privileged class of the society، ہم پر ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا۔ وسیم بدامی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، جنید جمشید مرحوم اور وسیم بدامی کے ساتھ ایک دفعہ ہم پروگرام کر رہے تھے 12 ربیع الاول کے دن، تو وسیم بدامی اینکر ہے مشہور، جو لوگ نہیں جانتے صرف نام لے رہا ہوں ان کے لیے، تو پوچھا کہ بھائی شجاع بھائی یہ بتائیں کہ کیا اچھا ہوتا ہم حضور کے دور میں ہوتے۔ اس پر ہمارے لوگوں نے نظمیں بھی اشعار بھی کہے، بڑے خوبصورت انداز سے کہے۔ میں نے بھائی وسیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، کس نے کب دنیا میں آنا اور کب دنیا سے جانا ہے۔ پاسٹ، ماضی میرے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں، حال اللہ نے دے رکھا ہے، مستقبل کے لیے پاسبلٹی کی کچھ کر لو، تو وہ سوچو جو پاسبل ہے۔ ماضی میں جانا پاسبل، کیا اچھا ہوتا کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے۔ یہ پاسبل نہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں، لیکن یہ پاسبل ہے کہ کیا اچھا ہو کہ کل ہم حضور کے ساتھ، کیا اچھا ہو کہ یہ پاسبل ہے کہ کل ہم اور حضور ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صحابہ کی مجلس میں فرماتے ہیں، یا لیتنی لقیت اخوانی، یہ بڑے دل سے سنیے گا، یہ آج کا میں سمجھتا ہوں یہ تحفہ لے کر جائیں، اس حدیث کو تحفے کے طور پر لے کے جائیں۔ یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ آگے صحابہ موجود، جانے تک قربان کر دی کچھ نے تو عرض کرتے یا رسول اللہ السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا بھلا تم تو میرے اصحاب ہو۔ اب اور بھی حدیث ہے لیکن تفصیل کا موقع نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو۔ وَلَٰكِنْ قَوْمِ يُجِيئُونَ مِن بَعْدِكُمْ، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارے بعد آئیں گے۔ ہیں بڑے ہم فتنوں کے دور میں، کوئی شک نہیں، لیکن اپنی ہم جو اپارچونٹی اویلیبل ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھے۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرے صحابہ تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بی ایمانکم، ایمان لائیں گے مجھ پر جیسے تم ایمان لائے ہو، ویصدقونی تصدیقکم، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے، وینصرونی نصرکم، اور میرے صحابہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے۔ صحابہ نے کس کام میں حضور کی مدد کی تھی؟ وہی کا آغاز ہوا، تجارت تو ختم، نہ کوئی تجارت، نہ کاروبار، نہ کوئی دکانداری، نہ کچھ اور، کس کام میں؟ 23 برس کے کام میں۔ تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ پر ایمان لائیں گے تمہاری طرح، میری تصدیق کریں گے تمہاری طرح، اور میری مدد کریں گے تمہاری طرح۔ آج حضور کی مدد کیا ہے؟ دین کے کام میں مدد کرنا۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج میرے آپ کے گھر میں گلاس ٹوٹے، غصہ آتا ہے، اور بچے بچیاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی باؤل ٹوٹ جائے تو اماں ڈانٹتی ہے نا،
اٹالین باؤل ڈنر سیٹ کا توڑ دیا تم نے، اتنا مہنگا تمہارے ابا 25,000 روپے کا لے کر آئے تھے. اور اگر اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے تو یہ میری اہلیہ نے کہا یہ سستی مثالیں مت دے، ذرا مہنگی والی مثال ہے. اسمارٹ فون کی ٹوٹے اسکرین تو اس سے زیادہ آتا ہے نا. اور اگر آئی فون ہو تو، اور آئی فون 10 پلس ہو تو، اب تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو. مجھے بتائیں آج اللہ کے احکامات آئی فون جتنے بھی نہیں ہمارے لیے، آج اللہ کے احکامات گلاس جتنے بھی نہیں، ٹوٹے چلے جا رہے ہیں، توڑے چلے جا رہے ہیں، احکامات کے مقابلے میں کھڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کدھر ہے مسلمان، کدھر ہے امت؟ کوئی افسوس؟ گلاس ٹوٹنے پر غیرت ہے، غصہ آتا ہے، اسکرین ٹوٹنے پر غصہ آتا ہے، آئی فون کی اسکرین ٹوٹنے پر اور غصہ آتا ہے، نقصان ہو گیا. میرے رب کا حکم ٹوٹے نقصان نہیں. جس حکم کو رب کے رسول قائم کر کے گئے تھے، نافذ کر کے گئے تھے، پورا نظام دے کر گئے تھے، آج اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ یہ 23 برس کا مشن اللہ کے رسول کا. تو حضور کی دعا بھی آپ نے سنی، اور یہ حضور کی تمنا ہے. ہم ان کی شفاعت کو امید رکھتے ہیں، وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں. شرط یا ایمان بھی، تصدیق بھی، اور حضور کی نصرت، ان کے مشن میں شرکت بھی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان دعاؤں کا اور ان خوشخبریوں کا، اور جو حضور کی تمنا اس کا مصداق بننے کے لیے دین کی دعوت کا کام اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.